الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ورحيمنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على جميل أجملنا حسين أحسننا فضيل أفضلنا كريم أكرمنا. صل على جلال جمال كمال نوال خيال إقبال محمد وقت بخت تخت محمد فجر ظہر عصر محمد لوح شمس قمر محمد آمینہ دا چند محمد مدنی موہن محمد شاہ زمن محمد روح دی غذا محمد من دی دوا محمد پردہ خدا محمد صلی علی محمد. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع رسول محتشم نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حق کے محبوب دانائے غیوب
مالک رقاب فخر عرب و عجم، محبوب آمنہ جناب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے بے حد فضل و احسان سے آج ہم رمضان المبارک کے چوتھے جمعے میں حاضر ہیں، اور شاید یہ ممکن ہے کہ یہ آخری جمعۃ المبارک ہو، جمعۃ الوداع ہو، یا میں بھی اگلا جمعہ وہ آخری جمعہ ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات بہتر جاننے والی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی اس زندگی میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اور جہنم سے آزادی کا یہ ایک مہینہ عطا فرمایا، اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نجات، جہنم سے آزادی، جس میں ایک عشرہ وہ رحمت پر مبنی ہے، دوسرا عشرہ وہ مغفرت پر مبنی ہے، اور تیسرا عشرہ وہ جہنم سے نجات پر مبنی ہے۔ اور بڑا ہی وہ بدبخت شخص ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی جہنم سے اپنی آزادی نہ کروا سکے۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ نہ سکے، اور بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور ہزارہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد جنہوں نے اس رمضان المبارک کو مکمل ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اور حالت احتساب یعنی کہ ہر شے سے اپنے آپ کو بچا کر، کیونکہ روزہ فقط بھوکے پیاسے رہنے کا تو نام نہیں ہے، بھوک پیاس تو انسان ڈائٹنگ میں بھی کاٹ لیتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، وہ تو ہے مومن کی حالت میں تو روزہ ہے، حالت ایمان میں تو روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن دوسرا لفظ قابل غور ہے، فرمایا وہ احتسابا، جس نے حالت احتساب میں روزہ رکھا۔ مطلب یہ کہ صرف اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کا عادی نہیں بنایا، بلکہ ہر اس شے سے بچ گیا جو اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ہر اس کام سے رک گیا جو رسول کائنات، جان کائنات، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ اور پھر جس نے اس انداز کے ساتھ روزہ رکھا تو اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ رب العزت پھر اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اعتکاف اور لیلۃ القدر، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اور پھر آج ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ ہم شب قدر لیلۃ القدر کو پہچانے کس انداز کے ساتھ۔ تو اعتکاف کے بارے میں جو واضح موقف ہے وہ یہی ہے کہ اعتکاف کا معنی ہے احتساب، یعنی کہ رک جانا، امساک، رک جانا، اور اس انداز کے ساتھ اعتکاف کرنا۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کا اعتکاف کیا اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا کہ جب رسول کائنات، جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک ہوا تو اس سال رمضان المبارک میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے۔
اور اعتکاف یہ ایسی شے ہے کہ اگر علاقے کی مسجد میں کوئی شخص ایک بھی نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کا حکم علی الکفایہ کا حکم ہے، سنت علی الکفایہ، یعنی کہ اگر کوئی شخص نہیں بیٹھے گا تو اہل محلہ سارے ہی اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہوں گے، لیکن اگر ان میں سے ایک انسان بھی بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے اس غضب سے انسان محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اعتکاف کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور یہ اعتکاف یہ نہیں کہ یہ آج سے کوئی چلا آ رہا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یہ اعتکاف یہ پہلی امتوں میں بھی مشروع تھا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ میرے اس گھر کو پاک کر دیں گے معتکفین حضرات کے لیے، یہ میرے گھر کو پاک کر دیں گے رکوع اور سجود کرنے والے انسانوں کے لیے۔ تو اعتکاف کرنا یہ پہلی امتوں میں بھی مشروع ہے اور رسول کائنات کی بھی سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، عشرہ نجات جب آتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول، حضور کے کام معمول سے بڑھ جاتے۔ کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قرآن کریم کا دور کرنا شروع کر دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں صدقہ اور خیرات کی کثرت کرنا شروع کر دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں راتوں کو جاگنا شروع کر دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نہ صرف خود جاگتے بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے بھی اس بات کا انتظام کرتے کہ وہ بھی ان راتوں میں جاگیں، اور اس کے جاگنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، صرف یہ جاگ کر عبادت ہی نہیں کرنی، بلکہ فرمایا کہ تم نے لیلۃ القدر کی تلاشی بھی کرنی ہے، تم نے لیلۃ القدر کو پہچاننا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے جس رات میں عبادت کرنے والے کی عبادت جو ہے وہ 1000 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پورا مفہوم بیان کیا، سورہ قدر کے نام سے پوری ایک سورت اللہ رب العزت نے نازل فرما دی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قرآن کریم کو، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور یہ دیکھیں کہ کتنی خوش قسمتی ہے اس رمضان المبارک کی، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، کہ یہ جو ہدایت والی کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کا نزول بھی اللہ رب العزت نے آخری عشرہ مبارک میں کیا، اور یہ 27 رمضان المبارک کو اس کی تکمیل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا ہے یہ لیلۃ القدر؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرمایا کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل روح الامین وہ اس رات میں اللہ رب العزت کا حکم پا کر ہر حکم کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا سلامتی ہو، یہ رات کیسی رات ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی بابت مجھ سے سوال کرتے ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس پوری سورت کی ایک تفسیر کی۔ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ سابقہ امتوں میں ایک شخص تھا، سابقہ امتوں میں ایک ایسا انسان تھا جو رات کو ساری رات عبادت کرتا اور دن میں وہ جہاد کرتا، اور اس نے اپنا یہ عمل 1000 مہینوں تک جاری رکھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا، اس شخص کا تذکرہ کیا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ساری رات عبادت، سارا دن جہاد اور 1000 مہینے تک، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر اس سورت کا نزول فرمایا۔ ان کی عمریں لمبی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات کو پا کر اس میں عبادت کر لیتا ہے، فرمایا میں اسے اس شخص کی طرح 1000 مہینوں کے برابر اجر و ثواب عطا کر دوں گا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ خاص فضل ہے اللہ رب العزت کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سابقہ امتوں کا حال جب بتایا گیا، یہ دوسری روایت ہے جو اس سورت کے نزول کی وجہ بنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سابقہ امتوں کا حال بتایا گیا، ان کی عمروں کے متعلق بتایا گیا کہ کسی کی عمر 600 سال، کسی کی عمر 900 سال، کسی کی عمر 1000 سال۔ اور پھر جس بندے کی عمر زیادہ، اگر عبادت کرنے میں لگ جائے تو عبادت بھی زیادہ، اگر گناہ کرنے میں لگ جائے تو گناہ بھی زیادہ۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے کہ میری امت میں تو کسی کی اتنی لمبی عمر نہیں ہوگی۔ تو پھر اگر کوئی پہلی امتوں کا 1000 سال کی عمر پانے والا شخص 1000 سال عبادت کر لے گا تو پھر میری امت وہ تو پیچھے رہ جائے گی۔ جیسے یہ خیال دل پر گزرا، اللہ رب العزت نے اس سورت کا نزول فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی امت میں سے عمریں زیادہ نہیں ہوں گی، لیکن اگر کوئی اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، شب قدر کی تلاشی کر لیتا ہے اور اس میں پھر عبادت کرتا ہے، فرمایا جس شخص نے اس رات کو پا کر عبادت کر لی، میں رب کا یہ وعدہ ہے اس شخص کو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا کر دوں گا۔ تو پھر آج ہمارے پاس وقت بھی میسر ہے، آج زندگی کے لمحات، خوبصورت لمحات ہمارے پاس موجود بھی ہے، اور جسم توانا بھی ہے، جسم میں حرکت بھی موجود ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ جاگ کر ان تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کیوں نہیں کرتے؟ اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور اس میں عبادت کر لی، صرف اس کو 1000 مہینوں سے بہتر اجر و ثواب نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو پھر آج ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس شے کو تلاش کرنا۔ یہ دیکھیں نا، انسانی زندگی کا ایک دستور ہے، انسان کو اگر کسی جگہ سے کوئی فائدہ میسر آنا ہو تو انسان تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ مجھے وہ وقت، مجھے وہ لمحہ، مجھے وہ جاب، مجھے وہ کام کسی بھی طریقے سے میسر آ جائے جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ تو پھر اللہ رب العزت و قرآن میں، رسول کائنات احادیث مصطفیٰ میں اس بات کا جا بجا اعلان فرما رہے ہیں، تمہاری کامیابی کا راز، تمہاری عمر کم ہونے کے باوجود اجر و ثواب کی کثرت، تمہارے سابقہ گناہوں کی تمام تلافی، وہ ایک شے میں مضمر ہے۔ تم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں اس بات کا اہتمام کر لینا کہ رات کو جاگ کر عبادت کر لینا، میں رب کا یہ وعدہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر اجر و ثواب بھی عطا کروں گا اور سابقہ گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ تو پھر ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پھر سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے ایک نظر آئے گی وہ یہ کہ ہم لیلۃ القدر کو پہچانے کیسے۔ یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، صرف عالم کی ذمہ داری نہیں، صرف دین کو جاننے والے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ تو پھر ہمیں اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دیکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، جو صرف یہ بات کہے کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی لینی ہے، تو پھر قرآن سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیجیے۔ قرآن صرف بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے، لیکن اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی دیکھنے کے لیے احادیث مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا جائزہ لینے پڑے گا۔ پہلی روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ایک رات باہر نکلا تاکہ اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو لیلۃ القدر کے متعلق آگاہ کر سکوں، لیکن راستے میں نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو جب اس رات میں 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے مجھ سے وہ رات اٹھا لی۔ کیا مطلب؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو پوشیدہ کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو متعین طور پر بتانا تھا کہ اس رات میں عبادت کرنا اللہ رب العزت تمہیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے گا. لیکن فرمایا کہ جب دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا تو اللہ رب العزت نے اس کام کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ اب 21, 23, 25, 27 اور 29 تاریخوں میں شب قدر کو جا کے تلاش کرو. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے. ابن عباس نے اس کو روایت کیا. اگر کوئی لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا خواہش مند ہے تو حضور کی حدیث کو دیکھیں. فرمایا کہ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ صبح میں جب سورج طلوع ہوگا تو اس میں کرنیں نہیں ہوں گی, اس میں شعائیں نہیں ہوں گی, اس میں سورج کی حدت موجود نہیں ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کو دیکھیں تو پھر رات تو گزر چکی ہوگی, اس کے لیے کیا اہتمام کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری نشانی فرمایا کہ لیلۃ القدر کی نشانی دوسری یہ ہے کہ وہ رات نہ سرد ہوگی نہ گرم ہوگی. اس کی دوسری نشانی یہ کہ لیلۃ القدر کی رات نہ اس میں حدت ہوگی نہ اس میں برودت ہوگی, نہ وہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ وہ زیادہ گرم ہوگی. اس کا نظام, اس کا موسم بڑا معتدل سا ہوگا, ایسا موسم جو جنت میں موسم ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی موسم کے بارے میں پوچھتے ہو, جنت میں موسم ایسا ہوگا جیسے گرمیوں کی صبح کا موسم ہوا کرتا ہے. گرمیوں کی نماز فجر کے بعد جیسا موسم ہوتا ہے جنت میں ویسا موسم ہوگا, نہ اس میں سردی ہوگی نہ اس میں گرمی ہوگی, اور بڑا ہی خوبصورت موسم ہوگا. اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کی نشانی بھی یہ ہے کہ وہ رات ایسی رات ہے اس میں نہ ٹھنڈ ہوگی نہ اس میں گرمی ہوگی. اور تیسری نشانی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسری نشانی یہ ہے, ابن مسعود نے اس حدیث کو روایت کیا, فرمایا کہ وہ رات انتہائی پرسکون ہوگی. اس رات میں کوئی شور و غوغا نہیں ہوگا, اس رات میں کوئی ہلچل نہیں ہوگی. وہ رات بڑی انتہائی فرحت بخش ہوگی, وہ انتہائی پرسکون ہوگی, خاموش رات ہوگی. اور اس رات میں چاند کی روشنی بڑی زیادہ ہوگی. چاند کی روشنی کے بارے میں پوچھا گیا کہ چاند کی روشنی زیادہ کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ تمہیں یوں لگے گا کہ جیسے یہ 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا. جب تم اس انداز کو دیکھ لو کہ رات ٹھنڈی نہیں ہے نہ گرم ہے, معتدل سا موسم ہے, انتہائی پرسکون رات ہے, کوئی شور و غوغا نہیں ہے, اور چاند وہ اپنے جوبن پر چمک رہا ہو, تو فرمایا کہ سمجھ لینا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. اس رات میں اپنی بھی بخشش کروا لینا, اپنے گناہگار بھائیوں کی بھی بخشش کروا لینا. اور اس کے بعد چوتھی نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ لیلۃ القدر کے پہچاننے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ رات نہ گرم ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی, موسم انتہائی معتدل ہوگا, شور و غوغا نہیں ہوگا, چاند وہ اپنے جوبن پر چمک رہا ہوگا. اور فرمایا کہ اس رات کوئی ستارہ نہیں ٹوٹے گا. اس رات کی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں کوئی ستارہ نہیں ٹوٹے گا. اور علماء نے تو یہاں تک ہماری توجہ دلائی, فرمایا کہ اس رات میں کسی بھی کتے کے بھونکنے کی آواز تم نہیں سنو گے. وہ ایسی رات ہے کہ جس میں انتہائی فرحت بخش اور انتہائی سکون ہوگا. تو ہمیں پھر تلاش کرنا چاہیے ایسی رات کو جو ہماری مغفرت کی ضامن ہے, جو ہماری بخشش کی ضامن ہے, جو ہمیں 1000 مہینوں سے بہتر اجر و ثواب دلا سکتی ہے. تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم جان لو کہ یہ شب قدر ہے, اگر تم جان لو کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے, تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے نوافل کی کثرت کر دینی ہے, تم نے عبادت کی کثرت کر دینی ہے. یا رسول اللہ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا ہمیں عطا فرمائی. فرمایا کہ اس رات میں یہ دعا کثرت کے ساتھ منگنا. یا رسول اللہ کون سی دعا؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو, اے اللہ بے شک تو ہی معاف فرمانے والا ہے, تو حب العفو, اور تو معافی فرمانے کو پسند بھی کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے. فرمایا کہ وہ ایسی ذات ہے اللہ رب العزت کی جو معافی کو بڑا زیادہ پسند کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کوئی میرے دروازے پر آئے تو صحیح. یہ نہیں کہ گھر میں اپنے بیٹھ کر بندہ کہے کہ بھائی میں گناہوں سے توبہ نہ کرے, گناہوں کو چھوڑنے کا عزم مصمم نہ کرے اور کہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے. فرمایا نہیں, اگر تم یہ اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بخشش کر دی جائے, تم میری بارگاہ میں اپنا سارا اگر جھکا دیتے ہو
اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہو کہ یا اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی ذات معاف نہیں فرما سکتی. فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد تم نے توبہ کی شرائط پر پورا اترنا ہے. یا اللہ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے 5ویں پارے کی آخری 3 آیات میں ذکر فرمایا. فرمایا کہ توبہ کی کیا شرط ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. اس پر بارہا گفتگو ہو چکی. فرمایا کہ اختصاراً عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ توبہ کی شرائط یہ ہے کہ تم نے سب سے پہلے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتی سوائے مرد مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا وہ قطرہ جو توبہ کے وقت نکلے یا خوف خدا کی وجہ سے نکلے. وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. فرمایا کہ تم نے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے. یا اللہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی. اگلا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ واصلحوا، تم نے اپنی اگلی زندگی کو سنوار بھی لینا ہے. یہ نہیں کہ اپنی گناہوں سے توبہ کی اور صبح ہوتے ہی پھر سے وہ گناہ کرنا شروع کر دیا. رات کو ناپ تول میں کمی سے توبہ کی، یا اللہ ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، اگلے دن پھر سے وہی کام شروع کر دیا. فرمایا ایسی توبہ نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایسا کام کیا وہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے یہ کام بھی کیا، تو یہ کام بھی کرتا رہا، یہ کام بھی کرتا رہا. بندہ عرض کرے گا کہ مولا کام تو ضرور کیا لیکن معافی بھی تو مانگتا رہا ہوں، توبہ بھی تو کرتا رہا ہوں، تیرا پاک فرمان تھا جو توبہ کر لے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. تو توبہ کرنے کے باوجود میرے گناہوں میں یہ، میرے رجسٹر میں یہ گناہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ فرمائے گا کہ تو نے توبہ ضرور کی لیکن تیری توبہ ویسے توبہ نہیں تھی جو انبیاء اور صلحاء کی توبہ تھی. تو توبہ کا مذاق بناتا رہا. توبہ کیا ہے؟ یا اللہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر بھی تنا نہیں چھوڑا. میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا شخص جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توبہ ہے کیا؟ توبہ کی مقبولیت کی شرط کیا ہے؟ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توبہ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جس گناہ سے رک جاؤ تو پھر اس گناہ کی طرف زندگی تو ختم ہو جائے لیکن دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹو. جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا، حضور نے مثال دے کر سمجھایا. فرمایا کہ بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں پلٹانا بڑا مشکل ہے. اسی طرح جس گناہ سے تم توبہ کر لو دوبارہ تمہارا اس گناہ کی طرف لوٹنا مشکل ہو جائے. ایسی توبہ کرنی. یا اللہ توبہ کر لی، اپنی اگلی زندگی کو سنوار بھی لیا، اگلا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اب میرے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اب میرے ہو جاؤ، اب تمہارا جینا بھی میرے لیے ہو جائے، تمہارا مرنا بھی میرے لیے ہو جائے. تمہارا کسی سے محبت کرنا وہ بھی میری وجہ سے ہو، اگر کسی سے بغض رکھتے ہو تو وہ بھی میری وجہ سے ہونا چاہیے. تمہارا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے. تم میرے ہو جاؤ. تمہارا تجارت کا انداز ویسا ہونا چاہیے جو میں نے شریعت مقرر کر دی. تمہارا دیکھنے کا انداز ویسا ہونا چاہیے کہ جس طرح رسول کائنات کے دیکھنے کا انداز تھا. تمہارا چلنے کا انداز ویسا ہونا چاہیے جو رسول کائنات کے چلنے کا انداز تھا. اس طرح نہ کرو کہ زمین میں تکبر کرتے ہوئے اکڑ کر چلتے پھرو، اس طرح چلو جس طرح رسول کائنات چلا کرتے تھے. فرمایا کہ یا اللہ تیرے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اب میرے دین کے لیے خالص ہو جاؤ، اب میرے دین کے ساتھ چمٹ جاؤ. یا اللہ یہ سارے کام کر لیے، یہ توبہ کی 4 شرائط ذکر فرمائی. یا اللہ یہ توبہ کی 4 شرائط ہم نے پوری کر لی، اب انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ اب میں تمہیں اپنے مومنین بندوں میں شامل کر دوں گا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور میں عنقریب تمہیں اجر عظیم سے نوازوں گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. فرمایا کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دوں، تم ماننے والے بن جاؤ میں تمہیں عذاب سے کوسوں دور کر دوں گا. تو پھر آج ہمارے پاس وقت موجود ہے، آج ہم توبہ کر دیں. اور جس نے پھر توبہ کر لی، لیلۃ القدر کو پا کر توبہ کر لی، تو پھر اس جیسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، آج ہم عبادت تو کرتے ہیں، روزہ رکھا، ہم نے عبادت کی، نوافل پڑھے، سب کچھ کیا، لیکن حقوق العباد پورے نہیں کیے. لاکھ عبادت کر لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، لاکھ تراویح نوافل قرآن کی سماعت کر لیں، جتنے کام دنیاوی عبادت کے ہیں وہ سارے کر لیں،
لیکن یہ عبادت اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک ہمارے حقوق العباد پورے نہیں ہوں گے. آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, ہم ٹوپی شوپی لی, امامہ باندھا, ہم مسجد میں آ گئے, ہم نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی, اور گھر میں والدین ناراض, ہم نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی, روزہ رکھنے شروع کر دیے, چلے کاٹنے شروع کر دیے, اعتکاف کرنا شروع کر دیا, یہ ساری چیزیں, ساری باتیں کر لی. گھر میں بہن ناراض بیٹھی, گھر میں بھائی ناراض بیٹھا ہوا ہے, چھوٹی چھوٹی رنجشوں کی وجہ سے وہ ان سے ناراضگی ہے. میرے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ عبادت وہ اپنی جگہ پر, عبادت کا مقام اپنی جگہ پر, لیکن حقوق العباد کا معیار اپنی جگہ پر. جب تک تم اس بندے سے معافی نہیں مانگو گے تب تک تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا. تم لاکھ ہی باتیں کر لو, ہم شاید ہمارے ذہن میں یہ کنسپٹ بیٹھ چکا ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھئی عبادت کریں گے والدین کا دل دکھایا معاف ہو جائے گا. ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عبادتیں کریں گے, اعتکاف بیٹھیں گے, تو یہ کام کرنے کی وجہ سے جس بہن کو ہم نے ناراض کیا شاید وہ مان جائے, شاید ہمارا وہ گناہ معاف ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ پہلے حقوق العباد کی ادائیگی کرو, پہلے اپنے والدین کو مناؤ, پہلے اپنے بھائی اور بہنوں کو مناؤ, پہلے اپنے عزیز و اقارب کو مناؤ. جب تم وہ منا لو گے پھر عبادت میں بھی وہ لطف اور مزہ آئے گا کہ اللہ رب العزت اس عبادت کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دے گا. تو پہلے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کی زیادہ تاکید ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو والدین کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت نے اکثر مقامات پر قرآن کریم میں اپنے حکم کے بعد, اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. اور میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم جتنی مرضی باتیں کر لو, اگر تمہارا والد اس دنیا میں ناراض ہے تو عرش کا رحمان تم پر راضی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ رضا اللہ فی رضا الوالد, کہ والدین کی رضا مندی میں ہی خدا کا راضی ہونا ہے. وسخط اللہ فی سخط الوالد, اور والدین کا ناراض ہونا وہی عرش کے رحمان کا ناراض ہونا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ عرش کا رحمان ہم سے مان جائے تو پھر والدین کا دل دکھانا چھوڑ دیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی رحمتوں کے ہم بھی امیدوار بن جائیں, ہم نے جس طرح رمضان کے 3 اشرے, ایک مغفرت کا, ایک رحمت کا, ایک عذاب جہنم سے نجات کا, اگر ہم اس کا حقیقی لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر حقوق العباد کی ادائیگی کرنا شروع کریں. خدا را ہمیں توفیق دے, اور ہم اس رمضان مبارک کے آخری اشرے میں جہاں پر حقوق العباد کی ادائیگی کریں وہاں پر حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کریں. ہم اپنے صدقہ اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر اس حضور کا عمل موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے آخری عشرے میں صدقہ اور خیرات کی کثرت کرنا شروع کر دیتے. تو پھر آج ہمارے اندر وہ خوبی کیوں نہیں موجود؟ صدقہ اور خیرات کی کثرت کیجیے. وہ افراد جو عید کا حقیقی لطف نہیں لے سکتے غربت کی وجہ سے, ان کی مدد کیجیے تاکہ وہ بہتر انداز کے ساتھ آپ کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.